نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اور آج الحمدللہ عز و جل دارالافتاء کے الحمدللہ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ہم سوالات کیا کرتے ہیں، آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں، آپ کے سوالات بھی ہوتے ہیں اور ان کے پیارے پیارے جوابات بھی ہوتے ہیں، ہماری شرعی رہنمائی ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا پیارا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ الحمدللہ عز و جل خوشیوں بھرے دن آیا ہی چاہتے ہیں، اور ماہ ربیع النور شریف، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، اور بس اب انشاءاللہ عز و جل ہر طرف جشن ولادت کی دھومیں مچیں گی، انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں بلند ہوں گی، یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جائیں گے، خوب جشن ولادت منایا جاتا ہے، عاشقان رسول خوب جھوم جھوم کر جشن ولادت مناتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ جشن ولادت تو مناتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ ربیع النور شریف کے پیارے پیارے مہینے کا استقبال بھی کیا جاتا ہے، اور جگہ جگہ ماہ ربیع النور شریف، استقبال ماہ ربیع النور شریف کے اجتماعات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، جس میں الحمدللہ ذہن دیا جاتا ہے کہ ہمیں ربیع النور شریف کس طرح منانا ہے، اس کی خوشیاں کس طرح دوبالا کرنی ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اسی سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ربیع النور شریف کی خوشیاں منانا، یہ تو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ روز افزوں دن بدن اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا یہ تو بڑھتا ہی رہے گا۔ تو ماہ ربیع النور شریف کا استقبال، یہ ہم نے آج کل یہ اس کی خصوصیت بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ کیوں منایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس بارے میں بھی کچھ اگر آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب منایا کیوں جاتا ہے یہ تو منانے والے بتائیں گے، یعنی جو منعقد کرتے ہیں اجتماعات۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ کہ منعقد کرنے میں حرج اصلاً نہیں ہے، جائز ہے، اور اچھی نیت کی بنیاد پر اس کو ثواب بھی ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جیسے دیگر مسائل میں دلیل طلب کی جاتی ہے، تو یہ پوچھا جائے گا کہ یہ منانا جو ہے وہ کس دلیل سے ثابت ہے، جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ربیع النور شریف کی آمد پر اگر کوئی اس کے آنے سے پہلے اس کے استقبال میں اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو شریعت کے دائرے کے باہر ہے، شریعت کے دائرے کے اندر نہیں آتا، اس سے ہٹ کر ہے، تو چاہے وہ ربیع النور شریف کے استقبال کے لیے وہ کام کرے یا ربیع النور کی خوشیاں مناتے ہوئے یہ کام کرے، ربیع النور کے اندر یہ کام کرے، وہ دونوں باتیں ناجائز ہو جائیں گی۔ اب استقبال ماہ ربیع النور میں یہ دیکھا جائے گا کہ استقبال کرنے والے نے انداز کیا اپنایا۔ اگر وہ انداز ایسا اپناتا ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے، تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، بلکہ ایک دفعہ آیا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کر کے ماہ ربیع النور کے بارے میں بتایا کہ تمہارے پاس عزت و شرف والا مہینہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اہمیت جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ السلام کے سامنے اجاگر فرمائی تھی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مہینے کی اہمیت دلانا یہ ایک رہنما ہے، اس حوالے سے کہ جب کوئی ایسا مہینہ کہ جو اہمیت کا حامل ہو، اگر اس کی آمد پر کوئی خاص باتیں بیان کی جائیں، اس کی اہمیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو ہم جو اجتماع منعقد کر رہے ہیں ماہ ربیع النور کے استقبال کے لیے، تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر علمی باتیں ہی بتائی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کس طرح، خوشیاں کس طرح منانا چاہیے، اور علم کی باتیں اس کے اندر بیان کی جاتی ہیں، تو لہذا اس کے منانے میں، اس کے بیان کرنے میں اور اس طرح کے اجتماعات منعقد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو منعقد کیا جا سکتا ہے۔ پہلے سے ظاہر تیاری کی جاتی، پریپریشن ہوتی ہے کہ کس طرح منانا ہے، یہ بھی اس میں بتایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے، یعنی ایک بنیادی چیز ہے
کہ جو ہم نے شروع میں عرض کیا کہ جو کام کیا جا رہا ہے آیا وہ شریعت کے دائرے میں کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. جی. تو چونکہ اجتماع جو منعقد کیا جائے گا اس میں جب مبلغ نے بیان کرنا ہے یا کسی بھی شخص نے بیان کرنا ہے تو اس میں وہی باتیں بیان کرنی ہیں کہ جو اس مہینے سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس میں امیر اہل سنت کے دیے ہوئے مدنی پھول بھی ہیں کہ ہم نے ربیع النور شریف کو کس طریقے سے منانا ہے, کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا کیا باتیں اسی طرح نہیں ہونی استقبال چاہیے. میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم چاند دیکھیں اور چاند دیکھ کر خوشی کا اظہار کریں. امیر اہل سنت کا بھی یہ معمول ہے کہ الحمدللہ عز وجل جب ماہ ربیع النور شریف کا چاند آتا ہے تو اس کا ایک اہتمام کرتے ہیں باقاعدہ, اور چھت پر جا کر اور چاند کی زیارت کرتے ہیں اور پھر وہ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے. یعنی یہ بات وہی ہے جو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی کہ کسی شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ہم میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں کیا آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من فرح بنا فرحنا به, کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ خوشیاں منانے والا یا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے والا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے خوش ہو رہا ہے, جبھی تو یہ کام کر رہا ہے. تو امید کی جا سکتی ہے اس کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس سے خوش ہوتے ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. تو خوشی کا اظہار یقیناً کرنا چاہیے. ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا, دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی, کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی. ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب ہے, جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب ہے. جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا, ادھر شیطان کتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. باہر سو نغمائے صلی علی گونجا فضاؤں میں, خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی, جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت یہ بھی سوال استدلال کر سکتے ہیں جی فرمائیں کہ ربیع النور شریف کی آمد پر یہ جو استقبال کیا جاتا ہے, تو اگر سیرت کی کتابوں میں دیکھا جائے تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مختلف واقعات اس میں مذکور ہیں. اس میں سے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو ماہ ربیع النور یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے رونما ہوئے. روزانہ جو ہے وہ خواب میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا آنا, بشارت دینا اور مختلف واقعات جو ہیں وہ رونما ہونا, یہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے ہوئے, جو اس بات پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ کوئی عام چیز نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. اور جب بہت بڑا معاملہ ہو تو پھر اس کا استقبال جو ہے وہ کیا جاتا ہے, خصوصی موقع ہو تو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اہتمام بھی خصوصی ہونا چاہیے. اچھا, سوال ایک یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے منانے میں کوئی حرج نہیں, شریعت نے منع بھی نہیں کیا, تو کیا ربیع النور شریف کی خوشیاں منانا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے؟ دیکھیں, بنیادی چیز یہ ہے, پہلے اس سے پہلے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے, ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. جی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور مبارک جو تھا وہ جس زمانے کا جو تقاضا کرتا تھا, یعنی جن باتوں کا جو وہ زمانہ تقاضا کرتا تھا اس زمانے میں وہ کام کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور بنیادی جو اصول ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں. بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو اس زمانے کے اندر نہیں کیے گئے. کیونکہ اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے جو اس زمانے کے تقاضے تھے، اس زمانے میں جن چیزوں کی ضرورت تھی ان میں مصروف تھے. تو ان کاموں کی وجہ سے دیگر باتوں کی طرف بہت سارے کام تھے کہ جن کی طرف توجہ نہیں دی گئی. مثال کے طور پر احادیث طیبہ کو ایک جگہ پر مدون کرنا، یعنی ان کو ایک جگہ پر جمع کر لینا. لکھی جاتی تھی، کتابت حدیث الگ چیز ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ احادیث طیبہ لکھتے تھے، لیکن اس تمام کو ایک جگہ پر جمع نہیں کیا گیا، تدوین اس کی نہیں کی گئی. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اہم کاموں کے اندر مصروف تھے. یعنی جو دیگر کفار تھے ان تک نیکی کی دعوت پہنچانا، یا جو دیگر معاملات اس زمانے کے تھے، جہاد کا دیگر معاملات وہ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے. تو ان معاملات کے طرف جو ہے وہ توجہ، یعنی ان معاملات کے بارے میں کہہ لیں کہ یہ کام نہیں کیے گئے اس وجہ سے کہ دیگر کاموں میں مصروف تھے. تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں کہ جو اگلے زمانوں کے اندر کیے گئے، بعد میں آنے والے زمانوں میں کیے گئے، اس زمانے میں نہیں کیے گئے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس انداز میں میلاد منانا کہ جیسے ہم مناتے ہیں، اگرچہ اس طرح ثابت نہیں ہے، لیکن اگر سرے سے بھی ثابت نہ ہو، ثابت تو ہے، دوسرے طریقے سے ثابت ہے، لیکن سرے سے بھی ثابت نہ ہو تو بھی جو بنیادی اصول ہیں شریعت کے، اس کے مطابق میلاد منانے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میلاد منایا، بالکل منایا. جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ یہی دن تھا کہ جس میں مجھ پر جو ہے مجھے پیدا کیا گیا، میری ولادت ہوئی، اور یہی دن تھا کہ جس میں مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. پیر کا دن تھا وہ. تو اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ ولادت ہوئی، اس دن آپ نے روزہ رکھا، یعنی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی نعمت عطا فرمائی. یاد رکھا، اس دن کو یاد رکھا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی نعمت عطا فرمائی. اگرچہ کہ زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے نعمت ملی، اور ساری مخلوق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے نعمت حاصل ہوئی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو یہاں پر آپ کا تشریف لانا بھی آپ کے مرتبوں کے بلند ہونے کی وجہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر لمحہ ہر پہ آنے والی گھڑی سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو درجات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلسل یہ بلند ہو رہے ہیں. تو بہرحال دنیا میں تشریف لائے تو اس دن تشریف لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، یعنی ولادت والے دن. اور صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ کرتے ہوئے دیکھتی تھیں تو اس کی اتباع کرتی تھیں، پیچھے چلا کرتی تھیں. بے شمار واقعات اس طرح کے موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں معلوم کر کے جو ہے اس پر عمل کیا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایسے واقعات موجود ہیں، جیسے ابھی آپ نے پڑھا کسی کے ادا کو ادا کر رہا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرا دیے. تو کسی نے پوچھا کہ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو فرمایا معلوم نہیں، صرف اتنا ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اور وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرائے تھے، تو بس انہی کی ادا کو میں ادا کر رہا ہوں. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست متبع سنت ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والے ہیں. کئی واقعات سیرت کی کتابوں کے اندر آپ کے موجود ہیں کہ ایسے ایسے کام آپ نے کیے کہ دیگر صحابہ حیران رہ گئے، آپ کے چاہنے والے حیران رہ گئے کہ یہ آپ نے کیا کیا. مثلا ایک دفعہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو گزرتے گزرتے ٹیلا آیا، ریت کا ٹیلا، تو اس پہ آپ نے قصدن اپنا گھٹنا ٹچ کر دیا. تو پوچھا صحابہ نے کہ اتنا راستہ تھا، آپ آرام سے گزر سکتے تھے، یہ گھٹنا اس کو ٹچ کرنے کی کیا وجہ تھی، مس کرنے کی کیا وجہ تھی؟ تو فرمایا کہ معلوم نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا گھٹنا یہاں سے ٹچ ہو گیا تھا، مس ہو گیا تھا، بس اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اونٹنی والا بھی تو اونٹنی والے واقعات ہیں کہ اونٹنی گھما رہے تھے آپ، تو پوچھا کسی نے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے معلوم نہیں، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اونٹنی گھماتے ہوئے دیکھا. درخت کے نیچے سے گزرے، بہت بڑا درخت تھا لیکن نیچے سے جھک کر گزرے. تو کہا کہ کیوں گزرے؟ بولے بس اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے تو میں ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے جھک کر گزرے تھے، اس وقت یہ درخت چھوٹا تھا، بس اسی ادا کو ادا کرنے کے لیے میں یہاں سے صحابہ کرام اس بات کے منتظر نہیں رہتے تھے کہ ان کو حکم ہو جب ہی وہ کریں. ہاں، تو میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار ہوتے تھے، جو سنتیں ہوتی تھیں، ان کو تلاش کیا کرتے تھے. اب آپ سوچیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جب اس بات کو بیان کیا کہ پیر کے دن چونکہ میری ولادت ہوئی ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، تو بہت ہی مشکل ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کے بعد یہ کام نہ شروع کر دیا ہو. جب پوچھا ہے تو پوچھنے کی وجہ یہی کہ اس پر عمل کرنا ہے. عمل کیا ہوگا صحابہ کرام علیہ رضوان نے؟ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی آمد پر خوشی منائی، اور اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہی امید کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار پر آپ حضرات نے ضرور عمل کیا ہوگا. اور اگر یہ بات ثابت نہ بھی ہو تو دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جو منائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ مستحق کے ثواب ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے، سنا آپ نے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا یوم ولادت پیر شریف کو روزہ رکھ کر منایا کرتے تھے گویا کہ. تو امیر اہل سنت نے بھی ہمیں ایک پیارا پیارا مدنی نام عطا فرمایا ہے کہ کیا آپ ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو اس میں بھی یاد میلاد ہے، جشن میلاد کی یاد ہے. تو ہر پیر شریف کو روزہ رکھنے کا بھی معمول بنائیے، اس مدنی نام پر بھی عمل کیجیے. حضرت ہمارے ساتھ ایک کالرز بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا سوال کرتے ہیں. میں حافظ محمد مدنی بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ پنجاب میں آج کل دھند ہے، اور دھند میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کپڑے کے اوپر دھند پڑ جاتی ہے اور اس میں مٹی اور گردہ بھی ہوتا ہے، وہ جو جم جاتا ہے، آیا اس کے بعد نماز ہو جاتی ہے اس کے خشک ہونے میں یا اس کو دھونا واجب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مزید سوال سنائیے. ستاری ضلع بہاڑی سے بول رہا ہوں جی. میرا سوال یہ ہے آپ سے حضور کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اگر ایک دفعہ تکبیر پڑھی جائے تو کافی ہے؟ ہاں، پہلے یہ تکبیر والا لے لیتے ہیں. بہاڑی سے تھے ہمارے اسلامی بھائی. جانور پہ ایک تکبیر پڑھی. ہاں تو ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی اللہ کا نام لینا ہوتا ہے. اس میں اصل یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، تو وہ اس کے لیے آسان لفظ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، تو وہ کفایت کرے گا اس کے لیے. ان کے ذہن میں شاید 3 ہوں. اچھا، دھن میں جو اوس پڑتی ہے، جو دھن پڑتی ہے اس سے کپڑے؟ ہاں تو اوس جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے. یہ دھن جو ہوتی ہے تو دھن میں یہ جا رہے تھے، جو بتا رہے تھے کہ مٹی وغیرہ جم گئی، تو اب اس میں وہ ناپاک نہیں ہوتی. ہاں البتہ اگر اس سے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اور ایسے میلے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کسی بڑے کے سامنے نہیں جا سکتا، عام روٹین میں اس کو نہیں پہن سکتا، تو پھر ایسے کپڑے پہن کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن یہ بہرحال ناپاک نہیں ہے. اگر اس کپڑوں میں بھی نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، لیکن ایسے کپڑے پہن کر جو ہے وہ بارگاہ خداوندی میں نہ جائے کہ جس کو پہن کے دوسروں کے سامنے نہیں جا سکتا. تو اگر وہ دھند کے اندر غبار ایسا لگ گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے کپڑے کہ جو لوگوں کے سامنے پہن کے نہیں جا سکتے، لیکن جا تو سکتے ہیں لیکن معززین کے سامنے نہیں. وہی بات ہے، یعنی جو کسی بڑے کے سامنے جا رہا ہے یا عام روٹین میں بندہ ایسے کپڑے نہیں پہنتا. یعنی ایک تو ہے کام کاج، کام کاج کے کپڑے ہوتے ہیں، تو کام کاج کے کپڑے پہن کے وہ کام کی جگہ پر تو رہے گا لیکن دوسرے مقام پر وہ نہیں جاتا. صحیح، ٹھیک ہے، وہ دوسرے مقام پہ جائے گا تو کپڑے چینج کر کے جائے گا. سلیپنگ سوٹ ہوتا ہے، نائٹ سلیپ، تو وہ اس میں اس کو پہن کر اگرچہ سب کے سامنے نہیں جائے گا، پٹے والا پاجامہ پہنا ہوا ہے یا وہ ٹراؤزر پہنا ہوا ہے اس طرح کا، تو وہ واقعی سب کے سامنے، یا اچانک کوئی گھر پہ آ جائے گا تو اس کے سامنے بھی پہن کے نہیں جائے گا، وہ چینج کر آئے گا. تو ایسے کپڑوں میں بھی پھر ظاہر ہے کہ جو ایسے کپڑے ہیں نا کہ جن کو پہن کر معززین کے سامنے نہیں جا سکتے، یا عام روٹین میں بندہ ایسے کپڑے نہیں پہنتا. صحیح، کام کاج کی جگہ پہ پہنے ہوئے ہیں یا سوتے وقت کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں تو وہ ایک اس وقت کی بات الگ ہے. لیکن ایسے کپڑے پہن کر جو ہے وہ دوسرے مقام پر وہ بندہ نہیں جاتا، تو ایسے کپڑے پہن کر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن بہرحال ان سے نماز ہو جائے گی. ناپسندیدہ ہے، مکروہ تنزیہ اس طرح کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا. تو جو اوس والی بات ہوئی تھی اس میں بھی یہی حکم ہوگا کہ وہ ناپاک نہیں ہیں کپڑے، سوائے یہ کہ ناپاک ہونے پر کوئی دلیل قائم ہو جائے. باقی یہ کہ ایسے کپڑے میں اگر غبار اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ میلے کچیلے ہو گئے ہیں، تو پھر ایسے کپڑے پہن کر نماز نہ پڑھنا یہ اچھا ہے. صحیح، جزاک اللہ. مزید ہمارے ساتھ سوالات بھی، ریکارڈڈ سوالات ہیں. جی سنائیے، کیا پوچھ رہے ہیں ہم سے؟ محمد سعید، ضلع میاں والی.
میرا بھائی عام طور پہ رواج یہ ہے کہ لیٹرین اور غسل خانہ علیحدہ ہوتے ہیں. اگر اکٹھے بنا دیے جائیں، ایک سائڈ پہ پارٹ لگا دیا جائے اور دوسری سائڈ پہ یعنی کہ نہانے کی جگہ بنا دی جائے، تو کیا اس میں کیا وضو ہو جاتا ہے نہانے کی جگہ پہ؟ صحیح. جی مزید کالز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارالسال سنت میں سوال میرا یہ ہے، موضوع استقبال ماہ میلاد میں، کہ میں نماز الحمدللہ پڑھتا ہوں کو جو ہے نا آج کل سردی ہے نا، میری پاؤں کی انگلیاں جو ہے نا سوجن ہوئی ہے، پاؤں کی انگلیاں سوجی ہوئی ہیں، تو اس میں جو ہے نا سجدے میں تھوڑی جو ہے نا دقت ہوتی ہے، اور اچھا ہے ہاتھ میں بیٹھنے کے جو ہے نا تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، تو اس میں میرا کوئی حل بتا دیں جو ہے نا. جی اگر ایک اور سوال ہے تو وہ بھی سنا دیجیے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد القادر ہے، میں جدہ سے بات کر رہا ہوں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں وضو کرتا ہوں، جب کلی کرتا ہوں تو اس سے دانت سے خون آتا ہے، کلی کا پانی نکالتا ہوں وہ خون ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا. جب وضو پورا کر لیتا ہوں اس کے بعد بھی ایک تھوڑا تھوڑا خون آتا ہے. کیا میں وضو دوبارہ کروں؟ یہ ہمیشہ میرے ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ یعنی ہوتا رہتا ہے ایسے. میں کیا کروں؟ میرے جزاک اللہ خیر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی حضور، سب سے پہلے وہاڑی سے جو ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک ہی استنجا خانے میں اٹیچ بات جو ہوتا ہے اس میں وضو خانہ یا WC بھی ساتھ ہوتی ہے، تو کیا مطلب ایسا کر سکتے ہیں؟ جی ویسا عام طور پہ ہی اسی طرح کا رواج ہے بنانے کا. اب تو اس طرح اگر بنائے گئے ہیں تو بنانے میں تو حرج نہیں ہے، اور وضو بھی وہاں پر ہو جاتا ہے. لیکن یہاں چند باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ وضو کا جو پانی ہے وہ WC کے اندر نہیں گرنا چاہیے. قطرے وغیرہ جو ہیں وہ WC میں نہ گریں، اس احتیاط سے وہ وضو کرے. اور دوسری بات کہ اگر WC والی جگہ جو ہے یعنی ٹوائلٹ جو ہے وہ اور جو باتھ روم ہے وہ، ان دونوں کے درمیان اگر موٹی کوئی آڑ نہیں ہے کہ دروازہ بنا ہوا ہے کہ جس سے ان دونوں کے درمیان آڑ ہو جاتی ہے، تو اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہاں پر جو ہے وہ وضو کی دعائیں وغیرہ بسم اللہ وغیرہ وہ نہیں پڑھ سکتا. بالکل اس کو سپریٹ کر دیا ہے دونوں کو، کوئی آڑ لگا کے. وضو خانہ الگ شمار کیا جائے، استنجا خانہ الگ شمار نہیں، بلکہ جیسے موٹا جو ہے وہ گتا لگا دیا، اتنا موٹا پردہ نہیں بلکہ موٹا دروازہ لگا دیا ہے یا پلاسٹک کی کوئی دیوار لگا دی ہے، جی تو ایسی یعنی وہ بالکل سیپریٹ ہو گیا ہے. تو اس صورت میں تو وہاں بسم اللہ اور دیگر جو دعائیں وغیرہ ہیں وہ پڑھ سکیں گے. مطلب سیپریٹ کر دیا جائے نا، ایسا ہو کہ جو الگ الگ دونوں لگیں. ہاں یعنی الگ الگ لگنے میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا. استنجا خانہ بڑا ہے جی، جس کو دیکھ کر کوئی کہ یہ الگ ہے یہ الگ ہے، تو ایسا نہیں بلکہ اس کو باقاعدہ الگ کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس کو جدا کر دیا گیا ہو. صحیح. تو وہاں جیسے امیر علیہ سنت کے اپنے گھر میں بھی ایسا ہوا تھا کہ استنجا خانہ اور یہ دونوں ساتھ تھے وضو خانہ، تو باپا کا ظاہر ہے اس طرف توجہ گئی کہ ہم دوران وضو اذکار وغیرہ پڑھنے ہوتے ہیں، تو باپا نے باقاعدہ اس میں بیچ میں اس کو پارٹیشن کر دیا. اس کا بیان فرمایا تھا مدنی مذاکرے میں، اور اس میں مفتی صاحب سے رہنمائی دے کر ہی باپا نے اس طرح کیا تھا. صحیح. تو یہ علیحدہ علیحدہ کر لیں. جی ہاں. اچھا، سردی میں پاؤں میں سوجن ہو جاتی ہے اور انگلیاں جو ہے نا پوری طرح زمین پر نہیں جم پاتی ہیں، تو کیا سجدہ ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں واقعی اگر یہ معذور ہیں، اس طرح کی ان کی انگلیاں جو ہے وہ سوج گئی ہیں، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ میں کیا کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اسے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں اور کریم وغیرہ جو اس کی ہیں وہ یوز کریں. باقی اگر واقعی وہ اتنے معذور ہو گئے کہ اب انگلیاں موڑیں گے تو یا تو پاؤں پھٹ کے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، یا بہت زیادہ تکلیف ہو جائے گی ان کو، تو اس صورت میں ان پر یہ موڑنا جو ہے وہ لازم یہ نہیں رہے گا. بیچارے ہمارے ایک اسلامی بھائی جدہ شریف سے کلی کرتے ہیں وضو کے دوران تو دانت سے خون آتا ہے. اس صورت میں جو ہے بہرحال اگر اس خون کی مقدار کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ تھوک پر غالب ہو جاتا ہے، جی یعنی اتنا خون ہے کہ جس کی وجہ سے تھوک سرخ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ وضو کو توڑ دے گا. تو دوبارہ کریں گے؟ دوبارہ کرنا پڑے گا. پوری کنڈیشن دیکھی جائے گی ان کی کہ وہ شرعی معذور بنے ہیں یا نہیں بنے. تو بہرحال اپنے اس مسئلے کے لیے وہ براہ راست دارالفتہ اہل سنت میں فون پہ رابطہ کر لیں تو ان کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا جائے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول بھی عطا فرمائے، جوابات بھی دیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ تھوڑی سی دیر ہم اس دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں بیٹھے تو ہمیں کیسی کیسی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو سننے کو ملی. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ اس پر عمل بھی کریں گے اس کے مطابق. تو آپ بھی یہ سلسلہ دیکھتے رہیے. جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے، اگر آپ کے یہاں دارالفتہ اہل سنت ہے
تو فوراً رابطہ کیجیے، علماء اہل سنت سے رابطہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.